Preview. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوقات ٹی وی میں عبدالجبار انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام سید ضیاء النور ہے۔ آپ مسلم ہینڈز کے پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ بہت شکریہ۔ خیریت؟ بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیے کہ مسلم ہینڈز کا آج ہی یہاں پریس کلب میں جو استقبال کیا گیا، ان کی اسٹریٹ چائلڈ جی فٹ بال کی ٹیم ہے جو رنر اپ رہی ہے قطر میں جو ورلڈ کپ ہوا اس میں، تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اس ٹیم کی کارکردگی پر؟ کہ ہم سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے قوم تک پیغام پہنچانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو، ہمارے حکمرانوں کو ان بچوں کی کارکردگی سے، ایون پچھلے ورلڈ کپ میں 2nd پوزیشن تھی ہماری، وہ بھی اس سے پہلے برازیل ورلڈ کپ میں ہماری 3rd پوزیشن تھی۔ یہ ان بچوں کی کارکردگی کو، یہ دور دراز پاکستان کے علاقوں سے ہیں، یہ دیہاتوں سے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے گراؤنڈز میں کھیلنے والے تھے، وہاں سے ہمارے کوچ صاحب نے ان بچوں کو سلیکٹ کیا۔ تو ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے بڑوں کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس قوم کے اندر بڑا ٹیلنٹ موجود ہے، اس قوم کے بچوں میں، نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے۔ ہم اس قوم کے نوجوانوں کو ضائع نہ ہونے دیں، جی ان کی سرپرستی کریں۔ جی 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 اور یہ سرپرستی گاؤں لیول سے، یونین کونسل لیول سے، اسکول لیول سے یہ سٹارٹ ہونی چاہیے۔ یہ ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران جو ہیں بڑے ایج کے لوگوں کو، نوجوانوں کو قرض حسنہ دیتے ہیں کہ جی کاروبار کریں، جی یہ کریں وہ کریں، لیکن بعد میں جب رزلٹ نظر آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو 50% لوگوں نے بھی اس قرض حسنہ کو پراپر بزنس کے لیے استعمال ہی نہیں کیا۔ تو اگر ان بچوں کو اور ان بچوں کے ساتھ جو اپنا ان کی تربیت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے، آپ کے پاس پاکستان کے اندر بڑا خوبصورت نام ہے قرض حسنہ کے حوالے سے، اس کا اخوت فاؤنڈیشن کا جی بڑا قابل قدر اور بڑے قابل اعتماد نام ہے۔ ایسے اداروں کے ذریعے سے نوجوانوں کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بچے دیہاتوں سے نکلے ہیں، یہ کسی بڑے شہر کے نہیں ہیں، نہ کسی بڑے گراؤنڈ کے، اور پھر کوئی بچہ ان میں سے بڑے گھر کا نہیں ہے۔ یہ وہ بچے ہیں ایسے بچے جن کے پاس شوز بھی اپنے نہیں، ننگے پاؤں سے اپنے گاؤں میں کھیلتے تھے یہ بچے، لیکن کوچ صاحب نے ان کی سلیکشن کی ہے، ان کو وہاں سے پک کیا ہے اور پک کر کے میرپور میں لے کے آئے ہیں، جہاں مسلم ہینڈز کی آسٹرو ٹرف فٹ بال اکیڈمی ہے۔ 1 سال پورا ان بچوں کو پاس رکھا ہے ہم نے، ٹریننگ ہوئی ہے، جا کے دنیا کے اندر ایک بڑا رزلٹ دیا ہے۔ دیکھیے ہار جیت گیم کا حصہ ہوتا ہے، بالکل بالکل، ٹھیک ہے جی، کھیل کا حصہ ہار جیت، لیکن جو 2 ٹیمیں فائنل میں پہنچتی ہیں نا، نیچے سے 8 10 12 ٹیموں کو ہرانے کے بعد، تو وہ دونوں چیمپئن ہوتی ہیں۔ جی جی بالکل، جی ہاں، کوئی ایک جیت گیا تو چلیں وہ ہار جیت کے اندر اس کو جیتا ہوا کہہ سکتے ہیں، ویسے دونوں چیمپئن ٹیمیں ہوتی ہیں۔ تو اتنا بڑا ٹیلنٹ جہاں نظر آتا ہے قوم کو ان بچوں کی صورت میں، تو پھر کیوں نہ ان بچوں کی، ایسے بچوں کی سرپرستی کی جائے۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ تیسری ٹیم ہے ورلڈ کپ کی، تیسرا ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں ہم لوگ، برازیل والا ورلڈ کپ، ماسکو والا ورلڈ کپ اور یہ قطر والا ورلڈ کپ۔ اب تینوں ورلڈ کپ میں تیسری پوزیشن برازیل میں تھی، دوسری پوزیشن ماسکو ورلڈ کپ میں تھی، اور دوسری پوزیشن یہاں قطر ورلڈ کپ میں ہوئی ہے۔ تو ہمارے، اور اس دوران پھر ہم نے بچوں کو، اور بھی بچوں کو سلیکٹ کیا، تو ناروے فٹ بال کپ کے لیے لے کے گئے، چائنا گوتھیا کپ کے لیے لے کے گئے۔ تو یہ 30 بچے ان بچوں میں سے جو انڈر 16 تھے، یہ نہیں کہ وہ بڑی ایج کے، انڈر 16 تھے وہ بچے، 30 بچوں کو ابھی تک ہم لوگ پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ان کی صرف اپنی کارکردگی ان کی سلیکشن ہو چکی، وہاں کھیل بھی رہے ہیں اور جاب بھی ان کے پاس، روزگار بھی کما رہے ہیں۔ یہ غریب، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ غریب ترین بچے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کو پالش کیا گیا، ان کے اوپر محنت کی گئی، ان بچوں نے محنت کی اور بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، روزگار بھی مل گیا،
فٹ بال بھی مل گئی. اور اس وقت نیشنل کیمپ جو ہے پاکستان ٹیم کا فٹ بال فیڈریشن نے لاہور میں لگایا ہوا. 36 پلیئر ہیں اس کے اندر پورے ملک سے, اور ہمارے 30 بچوں میں سے 6 بچے اس کیمپ کے اندر. ویری گڈ, بہت اچھے. اب یہ کنٹینیوٹی ہے ان بچوں کی کامیاب زندگی کی, ٹھیک ہے. مسلم ہینڈز ان کو سپورٹ کر رہی. اگر ایک چھوٹا سا ادارہ مسلم ہینڈز کی صورت میں ان بچوں کو دیہاتوں سے نکال کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آ رہی ہے, تو حکومتیں ہوتی ہیں جو ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جتنے اس میں جو آپ معاملات سارے کرتے ہیں, کام کرتے ہیں اتنے, تو اس میں مخیر حضرات جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی مسلم ہینڈز کے اپنے سورسز ہوتے ہیں؟ دیکھیے سب سے زیادہ تو مسلم ہینڈز اپنے ریسورسز استعمال کرتی ہیں ان بچوں کے لیے. ہمارے جو ڈونرز ہیں ان کی طرف سے جو ڈونیشنز ملتی ہے ہم ان بچوں کے اوپر استعمال کرتے ہیں الحمدللہ. اور پھر دوسرے نمبر پہ پرماننٹ ہمارے ساتھ فارورڈ سپورٹ سیالکوٹ ہے, وہ کمپنی ہے جو ورلڈ کپ کے اندر ابھی بھی ورلڈ کپ میں ان کا ہی فٹ بال استعمال ہونے لگا ہے, فیفا ورلڈ کپ کا وہ کرتے ہیں ہمیں. اور اس دفعہ کنگڈم ویلی ہے وہ ہمیں ساتھ فنانس کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے. اس حوالے سے ان کی مہربانی ہے. لیکن زیادہ جو ریسورسز ہیں وہ مسلم ہینڈز اور ان مسلم ہینڈز کے ڈونرز. مسلم ہینڈز بہت اچھا اقدام کیا کہ وہ بچے جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی ان کی قدر و قیمت ان میں اجاگر کی, ان کو پالش کیا, پھر روزگار بھی دیا. تو اس کے علاوہ اور کون سے میدانوں میں مسلم ہینڈز اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ یہ ہمارا کام جتنا بھی ہے نا جی, سب سے بڑا کام ہمارا ایجوکیشن پہ ہے. اٹس مین کہ آنے والی نسلیں ہم تیار کر رہے ہیں. 40,000 سے زیادہ بچے ڈائریکٹلی ہمارے اپنے مسلم ہینڈز کے اسکول سسٹم کے اندر, ٹھیک ہے. اور مور دین 70 to 80% آرفن اور نیٹی ہیں, غریب بچے ہیں, یتیم بچے ہیں, ان کو ہم فری آف کاسٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں. 200 سے زیادہ اسکولز ہیں ہمارے. ہم اپنی طرف سے ڈونرز کے ساتھ ان کے تعاون سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان بچوں کو یونیورسٹی لیول تک لے کے جاتے ہیں. خاص طور پہ جو یتیم بچے ہیں یونیورسٹی لیول تک ہم ان کو لے کے جاتے ہیں. اور سارے اخراجات مسلم ہینڈ برداشت کرتے ہیں. مسلم ہینڈز اخراجات کرتی ہیں ان کے اوپر. ایون میڈیکل میں بھی, ایون انجینئرنگ میں بھی, اور کمپیوٹر سائنس کے اندر بھی وہ مسلم ہینڈز ان کے اخراجات برداشت کرتی ہے. ساتھ لے کے ہم چلتے ہیں. سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ اس وقت جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں یا یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اس وقت, اور اپنی آنے والی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی ایمرجنسی کے اندر مسلم ہینڈز الحمدللہ ہر جگہ پیش ہے, چاہے وہ زلزلے ہوں, چاہے سیلاب ہوں, اس کے اندر موجود ہے. پھر پانی کی خاص طور پہ اسکیمیں ہماری ہیں, بہت بڑی اسکیم ہے پاکستان کے اندر بھی مسلم ہینڈز کے, تو لوگوں کو پانی مہیا کرنا. ملازمین کتنے ہیں آپ کے جو مسلم ہینڈز کے ساتھ منسلک ہیں؟ مسلم ہینڈز کے تقریباً جو پرماننٹ امپلائیز ہیں پاکستان آزاد کشمیر 2000 ہیں, 2000 پلس ہیں الحمدللہ. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ 2000 سے زائد ملازمین کے موجودگی میں یہ جو اسٹریٹ چائلڈ بچے ہیں, چاہے وہ ٹیم برازیل گئی, چاہے ماسکو گئی, چاہے ناروے گئی, چاہے چائنا گئی, یا بھی ورلڈ کپ کھیل کے آئے, ایک بچہ بھی ان امپلائیز میں سے کسی کا نہ بیٹا ہے, نہ کوئی بھائی ہے, نہ بانجا ہے, نہ بھتیجا ہے. اچھا, مطلب ٹوٹلی میرٹ پہ آئے ہیں, یہ کوئی سفارش نہیں ہے, یہ پابندی بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک کرائیٹیریا ہے کہ وہ غریب ترین فیملی سے ہوں, ٹھیک ہے جی. اچھا, ہمارے ساتھیوں میں سے ایسے بھی ہیں, موسٹلی ایسے ہیں کہ جو 1 مین امپلائی گھر کے اندر سارے معاملات چلاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی کا بچہ نہیں ہے. پابندی نہیں ہے, لیکن پھر بھی سلیکشن کے اندر کسی کا بچہ نہیں اس ٹیم میں. یہ پیور کوچ صاحب کی سلیکشن ہے, وہی آل اینڈ آل ہے. پورے اختیارات ہم نے ان کو دیے ہوئے ہیں, اور اختیارات دینے کا رزلٹ یہ ہے کہ تینوں ورلڈ کپ کے اندر ہم لوگ تیسری دوسری پوزیشن میں. ویری گڈ, الحمدللہ. آپ کے اداروں اور میں 30 بچے اداروں کے اندر کھیل رہے ہیں. یہ کوچ رشید صاحب کی کا اخلاص ہے, محنت ہے. وہ 30 بچے اس وقت پاکستان کے مختلف اداروں میں فٹ بال کھیل رہے ہیں. اچھا, ویری گڈ. شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا کوچ ہو اس وقت تک کہ جس کی کوچنگ کے اندر اتنی بڑی تعداد میں بچے پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جا کے کھیل رہے ہیں, اور وہ اون کرتے ہو کہ ہم رشید صاحب کے ذریعے. جو تعلیمی ادارے ہیں آپ کے,
ان میں بچوں کے داخلے کا کوئی میرٹ ہوتا ہے, کیا ترتیب ہوتی ہے؟ جی میرٹ ہے اس میں. سب سے پہلے یہ کہ اورفن لیتے ہیں, یتیم بچے لیتے ہیں, غریب ترین بچے ان کو لیتے ہیں ہم لوگ. 20% یا 30% یہ پیئنگ ہے, لیکن پیئنگ میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ 5-10% فیس دیتے ہیں, باقی وہ بھی پارسلی فیس والے, ٹھیک ہے. تو بچوں کی رہائش کا انتظامات سارا ادارے کی طرف سے ہمارے پاس صرف وزیر آباد کے اندر بچوں اور بچیوں کے لیے ریزیڈینشل کمپلیکس ہیں وہاں الحمدللہ. باقی جتنے بھی ہمارے سکولز ہیں وہ ڈے اسکالر ہیں. اچھا, بچے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, لیکن پک اینڈ ڈراپ ہم ان کو دیتے ہیں. اچھا. تو آپ حکومت پاکستان سے یا عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے ان کاموں کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ کنگڈم ویلی والوں نے, فارورڈ سپورٹس والوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, بے شمار اس ملک کے اندر خیر بانٹنے والے صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں اور ادارے بھی موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں آئیں آگے بڑھیں, ہمیں سپورٹ کریں یا خود ادارے بنائیں, ٹھیک ہے جی, اور وہاں بچوں کو تربیت دیں, بچوں کو سنبھالیں, مختلف اسکولوں میں داخل کروائیں ان بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں. جو سپورٹس والے بچے ہیں, دلچسپی جن کی سپورٹس میں ہے, ٹیلنٹ ان کے اندر موجود ہے, ان کی اس حوالے سے سرپرستی کریں. رہا مسئلہ حکومت کا, ہماری حکومتیں جو ہیں وہ خود مسائل زدہ ہے, سیاسی ابتری ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے. آج بھی خود باہر سے مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کیا حمایت جب ہم لوگ جب سے ہوش میں ہیں ہم تو سیاسی ابتری دیکھ رہے ہیں, اور جس ملک کے اندر سیاسی ابتری ہوگی وہاں پہ اکنامک جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. باہر سے بزنس مین آپ کے پاس نہیں آئے گا, کوئی آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ہم حکومتوں کے خلاف نہیں, ہمارا کام تو ویلفیئر کا ہے, خدمت کا کام. ہم حکومت کا کام کر رہے ہیں. یہ جتنا کام مسلم ہینڈز کر رہی ہے, دیگر این جی اوز کر رہی ہیں, دیگر این جی اوز کر رہی ہیں, یہ اسٹیٹ کو سپورٹ ہے. پھر اسٹیٹ کا بھی حق بنتا ہے کہ اسٹیٹ بھی ان اداروں کی سرپرستی کرے جن سے باقی اس قوم کے لیے ایک اچھا رزلٹ پروڈیوس ہوتا ہے. تو ایسی قوم حکومت جو باہر سے فنڈ دیتی ہے وہ کیسے سربراہی کر سکتی ہے, چلا سکتی ہے اداروں کو؟ دیکھیں باہر سے پیسہ جو لیا جاتا ہے نا جی, قرضہ وغیرہ لیا جاتا ہے, تو اسی بیس پہ لیا جاتا ہے نا کہ ہم یہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے اندر چیزوں کو, ٹھیک ہے. تو یہ پراپر اس پیسے کو اسی جگہ پہ خرچ کریں, ٹھیک ہے. ہمارا مسلم ہینڈز کا پہلے دن سے یہ ایک چیز طے شدہ تھی. ہمارے سرپرست اعلیٰ تھے, ہمارے پیر و مرشد عالم اسلام کی بہت بڑی علمی روحانی شخصیت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لذری رحمۃ اللہ علیہ, پہلے دن انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جس مقصد کے لیے قوم سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے وہ پیسہ اسی جگہ خرچ کرنا ہے, چاہے دوسری طرف جو مرضی ہو جائے. زبردست. ہم نے اس سبق کو پہلے دن سے یاد رکھا, ایمانداری کا تقاضا یہی ہے. ہم نے پہلے دن سے سبق یاد رکھا کہ اسی جگہ پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے جس مقصد کے لیے ہم لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں. یہ رزلٹ ہے الحمدللہ. جی ہمارے ساتھ موجود تھے محترم ضیاء النور صاحب, جو بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں اپنے مختلف شعبوں کے حوالے سے بتا رہے تھے, اپنے کاموں کے حوالے سے بتا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبدالجبار انصاری اور محترم ضیاء النور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.